خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے قرب کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی کہ کس طرح عبادت کی جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی عبادت کی۔ آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنا سارا مال و متاع صرف ایک اللہ کا نام سننے کے لیے قربان کر دے؟ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کا کام ہے، ایک چھوٹا سا کام یہ کر لیجئے کہ 5 وقت میں نماز تو ادا کر لیجئے۔ جب یہ کر لیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں راسخ ہو جائے گی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے غلام مصطفیٰ قادری صاحب، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ جی حضرت، ہم اپنی پچھلی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح اعلان فرما دیا وما ظلمہم اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن یہ بندے ہیں جو اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ بات ہو رہی تھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ بڑھاپے کے عالم میں، اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، بڑی تمنائیں کی، دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اب کچھ بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی، بلکہ بڑے ہونے سے پہلے شیر خواری کے عالم میں ہی حکم دے دیا گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو، شیر خوار کو اور اپنی بیوی کو مکہ کی بیابان وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ۔ آج اے سی میں بیٹھ کر عالی شان گھر میں رہ کر اللہ کا نام لینا اور ہوتا ہے، لیکن وہ مکہ کی بیابان وادی جہاں پر کوئی آسرا نہیں ہے، بظاہر کوئی سہارا نہیں ہے، نہ کھانے کو کوئی شے ہے، نہ پینے کو کوئی شے ہے۔ ابراہیم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ اے اللہ وہاں کھائیں گے کیا، وہاں پئیں گے کیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تو نے حکم دیا ہے تو ابراہیم وہی کرے گا جو اللہ تو حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی بیابان وادی میں چھوڑ کر آتے ہیں، اور پھر تاریخ گواہ ہے، لوگوں نے دیکھا، قرآن میں موجود ہے کہ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا، حکم دیا گیا ابراہیم اس کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا دو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی اس قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم یہی دیا، ان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی صحیح تصویر پیش کر دی کہ اے اللہ میری نماز بھی تیرے لیے ہے، میری قربانی بھی تیرے لیے ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لختے جگر پر اپنے ہی ہاتھوں سے چھری چلانا بھی قبول فرما لیا۔ یہ عبادت ہے، یہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم پر اطاعت کرنا۔ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، جی ہاں، جو یوم الدین کا، حشر کا جو مالک ہے، اور اگر آگے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر میں تھوڑی سی تحقیق پر چلوں تو عربی گرامر کے لحاظ سے نعبدو فعل ہے، اس کے اندر نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ایاک اس کا مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کے بعد آئے، لیکن یہاں پر ایاک وہ پہلے آ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر نحویین نے لکھا ہے کہ یہ جو مفعول پہلے آیا ہے، اس میں قانون یہ ہے کہ جس چیز کا مقدم ہونا، یعنی جس کا پہلے مؤخر ہونا تھا بعد میں اس کو مؤخر مقدم کر دیا گیا تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، اور حصر کا مطلب یہ کہ عبادت اسی میں محصور ہو گئی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں ہی جو ہے کہ اس کے زور دیا گیا، یہی حصر ہے، کیا یہی حصر ہے۔ اور کیا بات ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بزرگ تھے، عابد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ہم جو ہے وہ ظاہری عبادت کو تو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، لیکن اصل جو عبادت کا مفہوم ہے، اصل جو عبادت کی روح ہے، اس کو پہلے اپنانا چاہیے۔ ایک عابد جو اپنی عبادت میں مصروف ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے، اب بھی تیرے دل میں خیال تو تیرے مال کا بول رہا ہے۔ آج ہم بھی نماز جو دلوں میں بت بنا کے رکھے ہیں، مال کا بت، اولاد کا بت، ایسا ہی ہے، یہ سارے بت ہم نے اپنے دلوں میں بنائے ہوئے ہیں نا، بالکل انہی کی پوجا کر رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں
تو مالک جب ہم نے کسی کو مان لیا، جب تک کسی آفس میں ہم کام کر رہے ہیں، وہ جو آفس کا جو مالک ہے وہ اس وقت ہمارا مالک ہے، اس کے حکم کی تابعداری ہم نے کرنی ہے، اس کی ایک حکم عدولی پہ ہماری نوکری جا سکتی ہے۔ ہاں، بندہ خوف میں رہتا ہے، ڈر میں رہتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو مالک ہے جس کو ہم نے کہا کہ یوم الدین کا مالک ہو گیا، وہ بالکل اس دنیا کا بھی مالک ہے، یوم حشر کا بھی مالک ہے، بلکہ میں ہماری پیدائش کا بھی مالک ہے، ہماری موت کا بھی، حیات کا بھی مالک ہے، ہماری ہر چیز کا وہی تو مالک ہے، لیکن اس مالک کی کتنی فرمانبرداری ہم کرتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک آن میں ہماری سانس ختم ہو سکتی ہے، بالکل ایسا وہ ہی چاہے تو ہم جو ہے وہ دیوالیہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اگر دینے والا ہے تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفور کو، صفت رحیم بول رہے ہیں، کو تو وہاں مانتے غفار بھی بول رہے ہیں، قہار بھی بول رہے ہیں، وہاں پر وہ قہار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں جان چھوٹ جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی آزمائش پھر بھی ہوگی، ان کو آزمایا جائے گا۔ میں بلکہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ آج اگر ہماری حکومت وقت اعلان کر دے کہ جو کوئی نماز پڑھے گا اس کو اتنا اتنا مال دیا جائے گا، بتائیے ہماری مسجدوں میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ ہوگی؟ بالکل بالکل ایسا ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ نے حکومت وقتی بات کی۔ ابھی آپ لنگر کا اعلان کر دیں، جی عشاء کی نماز کے بعد لنگر ہوگا تو سارے نمازی جو ہے نا وہ گھروں کو نہیں جائیں گے، تو پتہ چلا ہم جو ہے وہ مال کے لیے عبادت کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی دنیاوی ہرس کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے یہاں تو صحابی کا وہ قول یاد آتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہر بندہ ماشاءاللہ عبادات میں مصروف ہے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ ایک صحابی ہیں، حافظ ہیں، کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت کی طرف سے ایک قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلیفہ نے اعلان کیا ہے جو کوئی عبادات میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حافظ ہے، تو اس کے لیے کچھ ہدیے کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ اپنی عبادت میں سہولت محسوس کرے اور اچھے انداز میں عبادت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا جاؤ خلیفہ کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ میں اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، مال کے لیے نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بڑے عقدے سے کھل رہے ہیں، لیکن ہم اس طرف جائیں گے نہیں کیونکہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تراویح پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، گھر میں قرآن سنانے کے پیسے لیتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ سلمان ستار قادری صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ دینات پیش کریں۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔
جزاک اللہ سلمان ستار، بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ کلام پیش کیا. جس طرح سلمان بھائی نے ابھی نعت پڑھی نا کہ میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، تو اللہ کی عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے. شیطان تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا. دنیا کے اندر اگر کہیں اختلاف ہوا ہے تو وہ نبی کے ذات سے ہوا. اللہ کو تو سب مانتے تھے. اللہ کا کون ہے اس وقت دنیا میں انکار کرے؟ کہتے ہیں اللہ تو ہے، لیکن بات آتی ہے نبی کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، اختلافات قوموں نے، ان کی قوموں نے ان سے کیا اسی بات پر. اور وہ کس بات کی تبلیغ کرتے تھے، کس بات کی دعوت دیتے تھے؟ کہ اللہ کو ایک مانو، وہی اللہ ہے. کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. لیکن جو بھی نبی آیا، آدم علیہ السلام سے خاتم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو. لیکن وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، بچھڑے کی پرستش کیا کرتے تھے. جو بھی چیز ان کو ایسی محسوس ہوتی، وہ چاند کی، جب چاند نکلا تو کہنے لگے یہ خدا ہے. چاند غروب ہو گیا، سورج نکلا، کہنے لگے یہ خدا ہے. آگ نظر آئی، یہ جلاتی ہے، بولے یہ خدا ہے. پانی نظر آیا، اس کو کہہ دیا یہ خدا. یعنی کہ ہر اس چیز کو وہ خدا مانتے تھے جس میں طاقت نظر آتی تھی. لیکن جب نبی کی بات آتی تھی اس پہ جو ایک انکار کرتے تھے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ قرآن پاک میں موجود ہے. بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. طرز بیان کو بھی دیکھیے گا اور آپ دیکھیں کہ طرز استدلال بھی کتنا خوبصورت ہے. قوم کو سمجھانے کا طریقہ کار. حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تو اپنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف توجہ تھی، لیکن آپ نے قوم کو سمجھانا بھی تھا. قوم ستاروں کی عبادت کر رہی ہے، قوم چاند کی عبادت کر رہی ہے، قوم سورج کو پوج رہی ہے. تو آپ نے قوم کو کہا یہ ستارہ جو چمک رہا ہے، چمکدار ہے، ہو سکتا ہے یہ معبود ہو. اللہ اکبر. تو لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا قال لا احب الآفلین. جو خود ڈوب جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا کہنے. سبحان اللہ. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی غصہ نہیں، کوئی واویلا نہیں، بلکہ دلیل سے سمجھا رہے، خاصہ ہے دلیل سے سمجھا رہے، شگفتگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اپنی بات کو سمجھایا. کیا کہنے. پھر اس کے بعد آپ نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ معبود ہو سکتا ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ڈوبتے کو سہارا دے دے. بالکل. اور جب سورج کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر اس چیز سے بیزار ہوں کہ جس کی قوم اللہ کے سوا عبادت کرتی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میری توجہ کا مرکز وہی رب ہے جس نے آسمان کی بھی تخلیق فرمائی، جس نے زمین کی بھی تخلیق فرمائی، جو سورج کو بھی بنانے والا ہے، جو چاند کو بھی بنانے والا ہے، اور جو ستارے کو بھی بنانے والا ہے. یہی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا درس اور اعلان توحید. میں یہاں پر تھوڑا سا آگے چلوں گا. آپ نے بات کی رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. قوم نے جب بھی کبھی اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء سے اختلاف کیا. آج بھی ہمارے اندر جو اختلاف موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمہارے لیے آئیڈیل بھی ہے، تمہارے لیے نمونہ ماڈل ہے. ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز کو دیکھیں، آپ کی عبادات کے طریقہ کار کو دیکھیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کتنی خوبصورت بات ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کبھی نماز کا وقت آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ صرف نماز ہوتی تھی. حتیٰ کہ میں بھی اگر سامنے آ جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے نہیں پہچانتے تھے. اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اپنی زوجہ کو نہ پہچان پائے. یہ اسی وقت ہوگا جب اس کا دل اپنی یار کی محبت میں بالکل مستغرق ہو چکا. بالکل اسی طرح کہ جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچ جائے تو آپ گھر والوں سے ایسے ہو جاؤ جیسے ان کو پہچانتے ہی نہیں. بلکہ قرآن نے تو کہا کہ یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟
یہ اسی لیے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے. یہی تو اولاد ہے جس کی وجہ سے بندہ چوری بھی کرتا ہے, ڈاکہ بھی ڈالتا ہے. اپنی ذات کے لیے تو ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے قسم پرسی کے حالات میں گزارا کر سکتا ہے, لیکن اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیوی کے لیے وہ ہر طرح کے وہ کام بھی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبادت کا انداز دیکھیے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح عبادت کیا کرتے تھے کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. ہم نے دیکھا جب آپ تشہد میں ہوں تو آپ کے کپڑے جو ہے وہ آپ کے آنسو سے تر ہو رہے ہیں, آپ کے سجدے کی جگہ آنسو سے تر ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا, حالانکہ ہم پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سینے سے اس طرح آوازیں اٹھ رہی ہے جیسا کہ ہنڈی سے آوازیں اٹھتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, بلکہ خود میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان عالم نے, آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو رنج اور غم کا مجموعہ ہے, اس کو جب پڑھا کرو تو رویا کرو. کتنی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ جب تمہارا دل کرے کہ اللہ سے بات کرو تو عبادت میں مصروف ہو جایا کرو, اور جب اگر تمہارا دل کرے کہ تمہارا رب تم سے کلام کرے تو قرآن پڑھا کرو. قرآن گویا کہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے. مولا علی کی روایت. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ معمول رہا ہے کہ جب آپ کبھی اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہوتے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے, ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے. آپ صحابہ کے ساتھ موجود ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کروں گا, جو کوئی من اب کا جو روئے گا فلاح الجنہ, اس کو جنت کی بشارت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت تو وہ تھی جو آنسوؤں سے تر ہو گئی, رونے لگی, لیکن کچھ ایسے بھی تھے ہم جیسے تو نہیں کہیں گے, وہ ان کی شان تو بہت بلند ہے, ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ گویا کہ وہ ہماری طرف سے سوال کر رہے ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم رونے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن رو نہیں پاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جی دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا, ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں, سرسری تلاوت کر رہے ہیں, الفاظ پڑھ رہے ہیں, لیکن معنی پر غور نہیں کر رہے, مفاہیم کو نہیں دیکھ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ آج ہمارے لیے سبق ہے. آقا نے فرمایا رونا نہیں آتا, رونے جیسی صورت اختیار کرو, اللہ پھر بھی جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت شکریہ جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب, آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے, آمین آمین, اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. سلمان بھائی آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی عبادات کے اوپر, جس طرح کہ مولانا نے آخر میں بہت خوبصورت بہت پیاری بات کہی کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روئیں, اگر رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے جیسی صورت تو بنا لیں, کیونکہ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی, اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے گا, اللہ کا ڈر محسوس ہوگا, تو پھر ہمیں اس بات سے کوئی روک نہیں سکے گا کہ ہم جب بھی اللہ کو یاد کریں گے تو ہم دل سے یاد کریں گے, اور دل سے جب اللہ کو یاد کریں گے تو وہ کیفیت خود بخود طاری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے میزبان زبیر علوی کو برکات رمضان پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.